الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سورہ آل عمران آیت نمبر 18. شہید اللہ گواہی دیتے ہیں کہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور سارے اہل علم بھی اسی بات کی گواہی دیں گے کہ قائم بالقسط، جب اہل علم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ صرف اور صرف پکار کے لائق اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا ہو، جب پکار کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی ذات ہے، العزیز الحکیم، اور اس کی یہ پاور ہے کہ وہ ہر ایک پر غالب ہے، جب چاہے جس طرح چاہے اپنی پکار کرنے والے کی پکار کو قبول کر کے اس کو لاگو کرے۔ العزیز ہر چیز پر غالب ہے، الحکیم، اور حکمتوں کا بادشاہ ہے، اپنے پکارنے والے کی پکار کو کیسے قبول کرنا ہے اور کس انداز سے اسے دینا ہے، یہ حکمت کا تقاضا ہوگا، جیسے اسی طرح دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں، العزیز الحکیم، تو جس میں یہ دو صفتیں ہیں، الہ یعنی پکار کے لائق وہی بن سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے خالق ہیں، اور جو کائنات کا خالق ہو اس کی نظر ہر طرف ہے۔ تو اتنے مشرکین کے فرقے بنے کہ کسی نے کس کو پکار کے لائق سمجھا، کسی نے انبیاء کو تو کسی نے اولیاء کو، کسی نے کہا یا فلاں مدد تو کسی نے کہا یا فلاں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں میری ساری مخلوق ہے، اتنی زیادہ مخلوق کہ انسان کو سب کچھ نظر آنے والا نہیں، حتیٰ کہ زمین سے لے کر آسمان تک اتنی بڑی مسافت ہے کہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ فرشتے جب آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو ایک ہی دن لگاتے ہیں، جبکہ وہ دن انسانوں کے ہاں 50,000 سال کا دن ہے۔ یعنی اتنی بڑی مسافت، اتنا بڑا خلا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت آج تک اسے گن نہ سکی۔ یہ اللہ کریم خود فرما رہے ہیں کہ 50,000 سنہ، 50,000 سال۔ یہ 50,000 سال کی مسافت کے دوران کتنی چیزیں آئیں گی، کتنے ستارے، کتنے سیارے، کتنے چاند، کتنے سورج، یہ سب کچھ اتنا بڑا ہے کہ انسان کی پہنچ سے باہر ہے۔ اس کا خالق اللہ ہے، تو اس ساری کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، اللہ خود گواہی دے رہا ہے۔ اگر کوئی الہ ہوتا، کوئی پکار کے لائق ہوتا تو اللہ کو تو پتہ ہوتا، اتنی بڑی مخلوق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مشرکین نے اپنی طرف سے ایک ایسا الہ تجویز کر کے گویا کہ یہ کہنے چاہتے ہیں کہ اللہ کو علم نہیں ہے اور ہمیں علم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اتنبئون اللہ بما لا یعلم، کیا اللہ کو ایسی باتیں بتاتے ہو کہ تمہارے خیال میں کہ تمہیں پتہ چل گئی ہیں اور اللہ کو پتہ نہیں؟ حالانکہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ ساری کائنات کا خالق میں ہوں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے اس دوران کہ جو پکار کے لائق رہی ہو، جس کو تم کہہ سکو یا فلاں مدد اور یا فلاں مدد۔ شیطان اسی ایک نقطے کو سب سے آسان اور سستا نقطہ سمجھتا ہے کہ صرف اسی بات سے میں ہٹا لوں
کہ پکار کے لائق اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہے۔ جب اس نقطے سے میں ہٹا لیتا ہوں تو میری طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے، میرا کام اتنا گھٹ جاتا ہے کہ بندہ بس کافر ہو گیا، بندہ بس شرک کرنے والا ہو گیا، اب اس کا کچھ نہیں چلے گا، جتنا کچھ اچھائیاں کر لے یہ اللہ کا مخالف میں نے اسے بنا ڈالا۔ اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ میری ساری مخلوق میں کوئی الہ نہیں، اور یہ مرکزی نقطہ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد پریشان بیٹھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزرے اور سلام کیا تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب ارشاد نہ فرمایا، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حیران ہوئے، حیرانگی کے عالم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج بڑی عجیب بات ہوئی کہ میں عثمان رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرا ہوں، سلام کیا ہے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے فرمایا ایسی بات ہو تو نہیں سکتی، آپ بھی جانتے ہیں عثمان ایسے آدمی تو نہیں، اور چلتے ہیں معاملے کی تحقیق کریں کیا وجہ تھی۔ تو دونوں حضرات تشریف لائے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے، سلام کیا، سلام کا جواب انہوں نے دیا، بیٹھے، فرمایا کہ ابھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے ہیں تو آپ نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے فرمایا سلام تو کیا، مجھے ان کے گزرنے کا بھی پتہ نہیں ہے، یہ کیسے گزرے؟ انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتہ چلا، خیالات میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فرمایا ہاں، میں ایک عجیب حالت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خیال تھا میرا۔ کہا جی کون سے خیال میں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کاش میں ان سے ایک بات پوچھ لیتا، اور مجھے بار بار یہ ستا رہی ہے، بار بار مجھے یہ ستا رہی ہے کہ میں یہ بات کیوں نہیں پوچھ سکا، اور سب سے اہم بات بھی یہی تھی کہ خلاصے کے طور پر پوچھتا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کون سی بات؟ تو فرمایا بات یہ ہے کہ میں پوچھتا تھا ما نجات هذا الامر، کہ اے اللہ کے رسول اس سارے معاملے میں نجات کا دار و مدار کیا ہے، یعنی نجات کا نقطہ کون سا ہے آخری کہ جس پر جا کر نجات ہونی ہے۔ یہ چھوٹی سی بات جو مختصر الفاظ میں اللہ کے نبی بتاتے، لیکن میں نہ پوچھ سکا، اور اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عثمان تجھے مبارک ہو، یہ بات میں نے پوچھ لی تھی۔ تو وہ انتہائی خوشی سے بیٹھ گئے، فرمایا کیا پوچھا؟ فرمایا میں نے یہی پوچھا تھا کہ ما نجات هذا الامر، کہ اس سارے معاملے کی نجات کس چیز پر ہوگی، کہ دنیا آخرت ساری زمین و آسمان اللہ نے بنائی، انسان کی نجات کا دار و مدار اور اہم نقطہ کیا ہے؟ تو فرمایا وہی کلمہ جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا، تو وہی کلمہ ہے سارے کے سارے اس معاملے کی نجات، کہ نجات بالآخر اسی پر جا کر ہونی ہے کہ کوئی کہے لا الہ الا اللہ، کہ پکار کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں انہو لا الہ الا ہو، کہ کوئی بھی پکار کے لائق نہیں ہے مگر وہی، والملائکہ، پھر کائنات میں فرشتے اتنے بڑے بڑے اللہ نے بنائے ہیں کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک کی انہوں نے سیر کی ہوئی ہے، سارے عالم کے اندر وہ پھرے ہوئے ہیں، پانیوں کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، انبیاء کی طرف آنے والے فرشتے، اور کائنات کے سارے نظام کو اللہ نے ان کی ڈیوٹیوں میں کر دیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو سنبھالنے والے انہیں تو کہیں نظر آ گیا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، نہیں، فرمایا والملائکہ، ملائکہ اور فرشتے سارے کے سارے یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، پھر دنیا میں ایک طاقت علم کی آتی ہے، علم عقلی ہو یا علم نقلی ہو، یعنی دلائل کے ساتھ آنے والا علم جو ایک عقل کے ذریعے تقاضا کرے، یا پچھلی قوموں کی ہسٹری جاننے والے، وہ سارے اگر انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں
تو وہ قوت دلائل سے بتائیں کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس کی پکار کی جائے؟ فرمایا سارے کے سارے اہل علم اس بات کی گواہی دیں گے، عقل و نقل ان کی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے گی کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ پکار کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک پر غالب بھی ہے، جس کی حکمتیں ہر ایک چیز پر موجود ہیں۔ آسمان بنائے تو ایسے کیوں، فرشتے بنائے تو ایسے کیوں، یہ سامنے چاند ستارے سورج کھڑے ہیں، اس کی آخر حکمت ہے۔ تو یہ جو فلسفی ہوتے ہیں وہ حکمت کو چھیڑتے ہیں، تو فرمایا انہیں یہی جواب ملے گا کہ الحکیم ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ہے۔ تو فلسفی اس بات کو چھیڑیں گے کہ پھر طاقتیں کس کی ہیں، تو وہ کہیں گے ہر ایک کی طاقت کہیں نہ کہیں جا کر جواب دے جاتی ہے، حتیٰ کہ پوری انسانیت سورج کو صرف دیکھ ہی نہیں سکتی جب وہ آب و تاب سے چمک رہا ہو، تو پھر اس کا خالق جو ہوگا الہ تو وہی ہے، لا الہ الا ہو العزیز الحکیم۔ یعنی اہل علم کی گفتگو اور ان کے علمی دلائل کا خلاصہ اسی بات پر ہی نکلتا ہے کہ لا الہ الا ہو۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب ایک قوم آئی سورج کی عبادت کرنے والی اور سورج کو الہ بنانے والے، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا، حالانکہ اللہ کے پیغمبر کے پاس اتنی طاقتیں اللہ نے انہیں دے رکھی تھی کہ ان کا ہواؤں پر اختیار چلتا، ہوا کو حکم فرماتے غدوها شہر و رواحها شہر، ایک مہینے کا سفر پہلے پہر کو طے کرتی، دوسرے مہینے کا سفر دوسرے پہر کو طے کرتی، یعنی 24 گھنٹوں میں یا 12 گھنٹوں میں 2 مہینے کا سفر طے کر لیتی۔ اور حضرت فرماتے وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوتے، ہوا کو حکم کرتے، ہوا لے جاتی، ساتھ یہ بھی حکم ہوتا کہ جب تیز ہوا چلتی ہے تو اوپر آدمی کو بڑی سخت لگتی ہے، اسے حکم ہوتا کہ اوپر سخت نہیں لگنا، نیچے سے بے شک سختی سے چلا، تو ہوا ایسی چلتی کہ جیسے تیز طوفان ہو، لیکن اوپر کو ایسے لگتی جیسے نرم ہو، رخاء حیث اصاب، یعنی اتنی آپ کی حکومت چلتی۔ جنوں پر حکومت چلتی، ان کو حکم فرماتے، جو جن حکم مان لیتا تو وہ ان کے کام کرنے لگ جاتا، وآخرین مقرنین فی الاصفاد، اور کچھ ایسے جن کو زنجیروں میں آپ قید کر کے رکھ دیتے، گرفتار کر لیتے، جنوں پر آپ کی حکومت، حتیٰ کہ جس کو حکم فرماتے کہ بڑے بڑے کام کرو، پانیوں کے اندر سے غوطے لگا کر ہیرے جواہرات سب کچھ، یہ پانیوں پر حکومت، ہواؤں پر حکومت۔ پھر پرندوں کی بولی آتی، یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں ہمیں بولیاں آتی ہیں پرندوں کی۔ اتنے بڑے پیغمبر، وہ بھی جب انہیں پتہ چلا کہ سورج کی عبادت کرنے والے بھی کوئی مخلوق رہتی ہے، تو ان کی طرف خط لکھا اور پیغام لکھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں سلیمان ہوں، اللہ کا پیغمبر ہے، ان کی طرف سے خط ہے اور یہ پیغام ہے کہ دنیا میں کسی کی طاقت اتنی نہیں جتنی میرے اللہ کی طاقت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام میں ہی اتنی برکت اور طاقت ہے کہ سورج کے کاموں میں بھی وہ طاقت اور برکت نہیں۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں کہ جتنی ہمارے پاس طاقتیں ہیں اور جتنی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ سب کچھ عطا کرنے والا دینے والا اللہ ہے، سب کچھ طاقتیں اصل اسی کے پاس ہیں، تھوڑی تھوڑی طاقتوں کا مل جانے سے کوئی الہ نہیں بن جاتا، کوئی لجپال نہیں بن جاتا، کوئی غوث اعظم نہیں بن جاتا۔ لہذا یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اتنے بڑے پیغمبر یہ فرما رہے ہوں، جب اللہ خود گواہی دے رہا ہو، جب نظام عالم کے فرشتے خود گواہی دے رہے ہوں، اہل علم اپنے علم کے طاقت اور زور دکھا رہے ہوں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، تو یہ پھر اتنا اہم نکتہ ہے، اتنا اہم نکتہ ہے کہ اگر کوئی اس کے خلاف مر گیا اور اسی شرک پر کسی کو موت آ گئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہ الہ بناتے ہوئے یہاں سے چلا گیا، تو کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہوگا۔
اللہ فرماتے ہیں من اضل ممن یدعو من دون اللہ، سورہ الاحقاف آیت نمبر 5 میں، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، اس کے پاس عقل و نقل کوئی نہیں، کوئی دلیل نہیں، کسی فرشتے نے ایسا نہیں کہا، کبھی اللہ نے کوئی ایسی بات نازل نہیں کی، نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہے، تو پھر اتنا بڑا جھوٹ ہے۔ دن قیامت اعلان ہوگا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کی ذات کے ساتھ دوسرا بنا دیا تو اللہ تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دینا ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، وہ ہے احد، وہ یکتا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے برابر کا کوئی نہیں، وہی صرف الہ ہے، وما علینا الا البلاغ۔